السلام علیکم. میں ڈاکٹر آصف چودھری ہوں. میں ایز اے پیڈیٹیشین ورک کر رہا ہوں ویلز میں، اور اپنے آن کال روم میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں یہ چیز سمجھنی ہوگی ایز اے ڈاکٹر، میرے کولیگس کو اور ہمارے سوسائٹی کو بھی، کہ کرونا وائرس ہمارے ساتھ میرے خیال میں اگلے 2 سے 5 سال ایزیلی رہے گا، انٹل کہ پوری دنیا میں ہرڈ امیونٹی ڈیولپ نہیں ہو سکتی. جہاں تک ہرڈ امیونٹی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تو ہم سب لوگوں کو یہ ایک دفعہ ہو جائے گا، اور یہاں پھر یہ ہے کہ ویکسینیشنز کے ساتھ لوگوں میں کچھ قوت مدافعت پیدا ہو جائے گی. یہاں تک ویکسینیشنز کا تعلق ہے تو اس کو آنے میں ابھی 6 months to year آسانی سے ٹائم لگ جائے گا، اور پھر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ویکسینیشن کتنی زیادہ افیکٹو ہے، کیونکہ بعض اوقات ویکسینیشنز جو ہوتی ہیں ان کے افیکٹس اتنے زیادہ اچھے نہیں ہوتے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کتنی ایکسپینسو بھی ہے، آیا وہ پاکستان میں ہر ایک کو اویلیبل ہوگی کہ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ایز اے ڈاکٹر میں یہ ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں اپنے دوسرے کولیگس کو کہ ہمیں پر لانگ عرصے کے لیے کچھ چینجز کرنی چاہیے ہاسپٹلز میں. جیسے یہاں پر ویلز میں ہم کیا کر رہے ہیں، ایکچولی پورے یو کے میں، پورے انگلینڈ میں کیا ہو رہا ہے کہ نئے وارڈ ڈیولپ کیے جا رہے ہیں. جیسے میں پیڈیٹیشین ہوں، بچوں کا ڈاکٹر ہوں، تو ہم نے یہاں پر نئے وارڈ ڈیولپ کیا ہے جس میں ایک وارڈ کو، اپنے وارڈ کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیا ہے. 2 ٹیمیں تشکیل دے رہی ہیں. ایک جو ہے وہ بچے جو کہ کرونا وائرس کے ساتھ آئیں گے ان کو لک آفٹر کرے گا ایک حصہ وارڈ کا اور ڈاکٹرز، اور دوسرا جو وارڈ اور ڈاکٹرز ہوں گے وہ نان کووڈ پیشنٹس کو، یعنی کہ جن کو کرونا وائرس نہیں ہے ان کو لک آفٹر کرے گا. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ وائرس ہمارے ساتھ اگلے 1-2 سال رہنا ہے. اسی لیے نئے وارڈ ڈیولپ کرنے کے لیے کیا کیا گیا ہے، مثلا لائبریری بہت بڑی تھی، اس کے ایک حصے کو خالی کر کے تو اس کے اندر ایک نیا وارڈ ڈیولپ کیا گیا ہے. اسی طرح کچھ اور جو وارڈز تھے ان کو اگر پاسبل تھا تو ہاسپٹل سے باہر شفٹ کر دیا گیا ہے. تمام ڈاکٹر جو ہیں وہ آج کل یہ جو میں نے اسکرب پہنے ہوئے ہیں انہی اسکرب میں کام کرتے ہیں. وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے ان اسکرب میں کام کرنا کہ جب آپ گھر جاتے ہیں تو ان اسکرب کو ہاسپٹل میں اتار کے یہیں رکھ جاتے ہیں، اور پھر ہاسپٹل ان کو بہت زیادہ ہائی ٹمپریچر میں پریشر کے ساتھ دھوتا ہے تاکہ کرونا وائرس نہیں ہو. بہت سے لوگ یہاں سے جب کام سے واپس جاتے ہیں تو شاور لیتے ہیں تاکہ ان کے اگر کرونا وائرس کہیں جسم پر موجود ہے تو وہ گھر میں نہ لے کر جائیں، فیملی کو نہ لگ سکے. دیٹس ویری گڈ. آئی تھنک دیز چینجز وی شوڈ ڈو اٹ ان پاکستان ایز ویل. ایک اور چیز ایز اے گڈ نیوز فار پاکستان کہ ہاٹ ویدر کے لحاظ سے کچھ اچھی خبریں آ رہی ہیں، اور کچھ ریسرچ ہوئی ہے سنگاپور میں بھی اور کچھ ہانگ کانگ اور دوسری جگہوں پر، اور ایون یو کے میں بھی، کہ اگر 37 سے اوپر ٹمپریچر جاتا ہے تو اس کا سروائیول ریٹ انوائرمنٹ میں 2 گھنٹے یا اس سے کم ہو جاتا ہے. کہاں یہ انوائرمنٹ میں 2 سے 3 دن تک سروائیو کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا انشاءاللہ ٹمپریچر پاکستان میں اچھا آ رہا ہے، گرم آ رہا ہے. تو اس میں کوشش کریں کہ تمام جو حفاظتی تدابیر ہیں ان کو ساتھ چلتے ہوئے دن میں 3 سے 4 دفعہ شاور لیں، اور یعنی بات لیں، اور صابن کے ساتھ. اور پھر ظاہر اب رمضان ہے تو آپ وضو بھی کریں، اور پھر وضو میں آپ ہر دفعہ صابن کا استعمال کریں تاکہ کرونا وائرس آسانی سے کل ہو سکے اور واش آؤٹ ہو جائے آپ کی باڈی سے. دوسرا، مساجد میں لوگ جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے 6 فیٹ کے اوپر رہیں، اور پھر ہر بندہ جو ہے 6 سے 8 فیٹ کے فاصلے پہ کھڑا ہو کر اور ماسک پہنے. اس سے چانسز یہ ہوں گے کہ کم سے کم اس کا سپریڈ ہو سکے گا. دوسری ایک اور بات جو کہ میں اپنے ڈاکٹرز بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور عام لوگوں کے لیے بھی جب وہ ہسپتال میں جائیں تو اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. یہاں چیسٹر میں، ورنگٹن یونیورسٹی میں بہت اچھی ایک اسٹڈی ہوئی ہے، اور انہوں نے جو پیشنٹس انٹیوبیٹڈ تھے اور سی پیپ پہ پیشنٹس تھے جنہیں بہت زیادہ شدید یعنی کرونا وائرس تھا، چیسٹ انفیکشن ہوئی تھی اس سے، ان کی بہت ویگورس انہوں نے فزیوتھراپی کی ہے. اس فزیوتھراپی سے بہت زیادہ سکریشنز ان کی چیسٹ سے نکلی ہیں، اور جس سے سروائیول ریٹ بہت اچھا ہو گیا ہے. پیشنٹ بہت زیادہ بچے ہیں، 50% سے زیادہ پیشنٹ جو ہیں وہ بچ گئے ہیں. تو پورے یو کے میں اب اس پہ اسٹڈیز ہو رہی ہیں اور ویگورس فزیوتھراپی کی جا رہی ہیں. پاکستان میں میرے خیال میں بہت سارے فزیوتھراپسٹ اویلیبل ہیں،
اور ہسپتالوں میں پیرامیڈک سٹاف کو بھی بڑے جلدی سے یہ ٹرین کیا جا سکتا ہے کہ کیسے فزیوتھراپی کرنی ہے چیسٹ کی، اور ڈاکٹرز ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے سروائیو ریٹ بڑھ سکتا ہے۔ اوکے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ڈاکٹر آصف چودھری، پیڈیاٹیشین فرام انگلینڈ۔ اوکے، اللہ حافظ۔